أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 39 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی تلقین بار بار فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو خرچ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا اور جو بخل سے کام لے گا، خرچ نہیں کرے گا، اس کا اپنا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. پھر دوبارہ ہمیں ایمان عمل صالح کی تلقین بار بار کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین بار بار کی جاتی ہے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہو اور اخروی فائدہ بھی ہو. ارشاد ہوتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، انہیں کیا کمی ہو جاتی، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو انہیں کیا نقصان ہوتا، کیا کمی ہوتی. اب یہاں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ سوچیں، موازنہ کریں. ایک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، یوم آخرت پر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایک وہ لوگ ہیں. ایک دوسری طرف ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم فرمایا وہاں خرچ کرتے ہیں. اب موازنہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون فائدے میں رہا، کون نقصان میں. گھاٹے کا سودا کس نے کیا؟ گھاٹا اس نے کیا جو ایمان سے محروم رہا اور جو بخل سے کام لیتا رہا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی نہیں کیا. اور پھر کسی اور طرف سے حاصل کردہ چیزوں کو خرچ کرنے کا نہیں فرمایا گیا. اللہ نے رزق دیا ہے، وہ دیا اسی نے ہے اور اسی کے راستے پر خرچ کر دینا ہے. کون سا ہم نے اپنے پلے سے کرنا ہے؟ اسی کے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرنا ہے. تو پھر یہ گھاٹے والا سودا نہیں ہے، یہ خسارے والا نہیں ہے، یہ فائدے والا ہے. اور ہم نے پیچھے تیسرے پارے میں پڑھا ہے کہ خرچ کرنے کی مثال وہ دانے والی ہے. ایک دانہ جو بوتا ہے، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اسے ملتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے. تو پھر تو یہ فائدے کا ہی سودا ہے، پھر تو گھاٹے کا سودا نہ ہوا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بکری تھی، انہوں نے ذبح کی اور تقسیم کر دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو محسوس کیا کہ کمی ہے، تو عرض کی حضور وہ بکری میں نے ذبح کی ہے اور ساری دوسروں کو دے دی اور اپنے لیے تھوڑا سا گوشت بچا کے رکھا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جو تو نے لوگوں کو دے دی اصل میں وہ تو نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے. یہ جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے یہ تو کھائیں گے ختم ہو جائے گا. تو یہ تصور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ تصور ہے جو ہمیں عطا فرمایا گیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کریم ان کو خوب جانتا ہے. جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی تصدیق قلبی ہے اور اقرار باللسان ہے. اگر تصدیق قلبی نہ ہو تو زبان سے جتنا بھی اقرار کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور تصدیق قلبی کو اللہ جانتا ہے، دل کے اندر کیا خیالات مچل رہے ہیں ان سے اللہ آگاہ ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. ایسا نہیں ہے
کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور اللہ اس کو ضائع فرما دے، اس کو اس کا اجر نہ دے۔ نہیں، جو نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی خطا کی ہو اور وہ خطا بہت زیادہ جرم کی صورت میں اور بہت زیادہ سزا کی صورت میں اس کو دیکھنا پڑے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کریم ذات ہے۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تو تم نیکی کرو گے، يُضَاعِفْهَا، تو اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی وہ نیک کام جو تم کر رہے ہو وہ حسنہ ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھا ہے، يُضَاعِفْهَا، تو اللہ اس کو دگنا فرما دے گا، کئی گنا بلکہ فرما دے گا۔ يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور یہ اس کی کریم ذات ہی ہے جو ایسا بدلہ دے گی۔ جس نے ایک برائی کی ہے اس کو اسی ایک برائی کے مقابلے میں ہی سزا ملے گی، ایک برائی کا بدلہ ایک برائی کے، یعنی جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا، اس سے زیادہ سزا نہیں ہے۔ یہ اس کا عدل ہے۔ اور اس کا فضل دیکھیے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے اللہ 10 نیکیوں کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے تو ایک کا جرم ایک ہی تصور ہوگا اور اس کی سزا بھی وہی ملے گی، لیکن نیکی کریں گے تو 10 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گنا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو پھر ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں فرماتا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ وہ فضل فرماتا ہے۔ تو برائیوں کی صورت میں عدل ہے، اور جب نیکی کریں گے تو پھر فضل ہی فضل ہے۔ بلکہ مالک کی شان دیکھیے، کرم نوازی دیکھیے کہ اگر ہم نیکیاں کریں اور توبہ کریں تو وہ گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس کی لازمی سزا ملنی ہے، فرمایا توبہ کر لو اللہ کریم گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور بلکہ یہ بھی نہیں ہے، صرف گناہوں کو مٹانے کا ہی ذکر نہیں ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، انسان کی توبہ اور انسان کا خلوص اس رتبے تک بھی جا پہنچتا ہے کہ جہاں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تبدیل فرما دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں، یہ اس مالک کا فضل ہے۔ تو پھر وہ فضل ہی فرماتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس میں نقصان والی تو بات نہیں ہے۔ اگر آدمی ایمان لے آتے اور نیک اعمال کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو جئنا من کل امتن، ہر امت سے بشہید ایک گواہ ہوگا، وجئنا بکا، اور آپ کو علی ہؤلاء شہیدا، ان تمام پر گواہ اللہ کریم لائے گا۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، انہوں نے کیا کیا، اور ہر نبی کے سچا ہونے کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور جو نبی تشریف لاتے رہے کیا انہوں نے اپنا پیغام صحیح پہنچایا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دی، اپنے اپنے وقت میں جو جو فرائض ان کو عطا کیے گئے انہوں نے بھرپور طریقے سے ادا کیے، اس کی گواہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ و اس وقت حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جب سارے نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور ان 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبیوں کی گواہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ اور دوسرا اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ اپنی ساری امت کی گواہی دیں گے، ساری امت کی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا خود کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو جو تم میں سے نیک عمل کرتا ہے میں اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور کوئی گناہ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو جب ہمارا عمل نیک عمل ہو، حضور کی بارگاہ تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی جانتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ تک جب ہمارا نیک عمل پہنچے کہ میرا فلاں امتی فلاں نیک کام کر رہا ہے، تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، تو پھر ہمارے مقدر کیسے خوبصورت مقدر بنیں گے۔
ہماری خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا کہ حضور ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، حضور خوش ہو جائے۔ یہ آیہ مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کر رہی ہے، اور ہمیں بھی یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث بنیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ چاہیں گے، وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس دن کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے یہ خواہش کریں گے، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جائے، یعنی ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، کاش کہ وہ زندہ نہ کیے جائیں۔ اور یہ قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو زندہ کیا جائے گا تو چاہیں گے یہ کاش کہ ہمیں مٹی میں ہی رہنے دیا جائے اور مٹی کو برابر کر دیا جائے، پوری روئے زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے برابر ہو گئے ہیں، درخت سب ختم ہو گئے ہیں، عمارتیں ساری ملیا میٹ ہو گئی ہیں، وہ ہم کہاں قبر سے نکل آئے، ہمیں بھی ہماری ہڈیوں کو بھی قبر کے اندر اسی طرح ختم کر دیا جائے اور ہم کوئی قابل ذکر شے بھی نہ ہوں۔ خواہش کریں گے لیکن اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات بھی نہیں چھپا سکتے، ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور جب نامہ اعمال پیش ہوگا نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھ کے نامہ اعمال کو دیکھ کے کہیں گے مالی حاذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، بڑی بھی نہیں چھوڑی تو چھوٹی بھی نہیں چھوڑی، یعنی وہ کتاب بھی بیان کرے گی جو ہمارے نامہ اعمال ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نا تو یہ جب بیان کرنے لگیں گے کافر تو غلط بیانی سے کام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر اعضاء بولیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اس لیے ان آیات مقدسہ میں ایمان کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا اور وہ رستہ دکھایا گیا جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا رستہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، اللہ کریم کی شان ظلم کی نہیں ہے، وہ عدل فرماتا ہے اور فضل فرماتا ہے، اس لیے ہم اس کے فضل کے متلاشی رہیں، اس کے فضل کے متقاضی، اس کے فضل سے ہم گزارش کرتے رہیں کہ وہ ہم پر ہمیشہ برستا رہے اور ہم ہمیشہ ان اعمال اور ان عقائد پر کاربند رہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکہ کل ہمارے لیے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔